اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا ومولانا محمد في الأرواح. اللهم صل وسلم وبارك على جسد سيدنا ومولانا محمد في الأجساد. اللهم صل وسلم وبارك على قبر سيدنا ومولانا محمد في القبور. بس مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ و اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کے حضور دعا: اے ذات احد و صمد، اے ذات غفور و رحیم، اور اے ذات ستار و غفار، تو ہماری لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن پر اپنا خاص لطف و کرم فرما، ہمارے گھروں پر اپنی خصوصی عنایات، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. ہر قسم کی ارضی و سماوی آفات، بلیات، امراض اور حادثات سے پورے عالم انسانیت کو، بالخصوص حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری امت کو، تمام اسلامی ملکوں، شہروں، بستیوں کو، خاص طور پر کریہ عشق محمد کشور حسین ارض وطن پاکستان کو محفوظ اور مامون فرما. ماہ جمادی الثانی کے اس پہلے جمعۃ المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں میں سے ہم سب کو حظ وافر عطا فرما. قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ گزشتہ 3 جمعوں سے ہماری گفتگو کا عنوان ہے. اسی سلسلہ نور و نگہت کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں گے. اللہ کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قبول حق اور اس پر عمل کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے. اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کا اعلان کیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. تو پہلا اعلان اکمال دین کا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اتمام نعمت. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہ کہ تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین پسند کیا. اکمال دین، اتمام نعمت. اکمال دین سے مراد دین اسلام کا کامل ہونا ہے، اور اتمام نعمت سے مراد مفسرین نے کہا کہ سب سے بڑی نعمت نبوت ہے، اور وہ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اپنے نقطۂ کمال کو پہنچی، اور باری تعالیٰ نے ان کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، اور پھر قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. تو نعمت نبوت کی تکمیل ہے.
اور یہ فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا کہ اب اگر آدمی کوئی چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کو کامیاب اور بامراد بنا لے تو اس کے لیے ایک ہی لائے عمل ہے، ایک ہی دستور حیات ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ تو لفظ اسلام پر ہم نے اس کے معنی پر گفتگو کی۔ اس کا معنی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، اس کی حاکمیت مطلقہ کو تسلیم کرنا ہے، تمام تر معاملات میں اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا ہے، یہ ایک معنی ہے۔ پھر دوسرا معنی ہم نے بیان کیا کہ اسلام جو ہے وہ سلم سے ہے، سلم سے ہے، معنی امن اور صلح کا ہے کہ اسلام پوری انسانیت کے لیے امن کا پیغام ہے، اور تیسرا معنی کہ اسلام پوری انسانیت کے لیے صلح کا پیغام ہے۔ چوتھا معنی جو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں اس پہ توجہ فرمائیں کہ سین لام میم یہ اوریجن ہے اس لفظ کا۔ تو سلم سیڑھی کو کہتے ہیں۔ سیڑھی کیا کرتی ہے؟ انسان کو نیچے سے اوپر لے جاتی ہے، اور عربی میں سلام بلند و بالا درخت کو بھی کہتے ہیں۔ تو دو مفہوم سامنے آتے ہیں لفظ اسلام کے کہ اسلام وہ دین ہے جو انسان کو قہر مذلت سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندی پر متمکن کر دیتا ہے، اس کے شرف اور بزرگی میں اضافہ فرماتا ہے۔ پوری دنیا کی قوموں میں مختلف قسم کی تفریق جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور جو ہیٹ کا عنصر ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ پھر انسانوں کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات لوگ رکھتے ہیں۔ ڈارون نے کہا تھا کہ یہ کیڑے مکوڑوں سے ترقی کر کے بندر بنا، بندر سے انسان بنا، یہ تصور بھی موجود ہے، لیکن اسلام وہ دین ہے جس نے شرف انسانیت کو اس مقام پر پہنچایا کہ یہ تصور اور کہیں نہیں ملتا۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے حسن تقویم کا شاہکار ہے۔ خود فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو حسن تقویم پر پیدا کیا، کہ وہ جو بیسٹ پاسبل فارمیشن ہے اس پر انسان کا وجود جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ انسان ایک الگ موضوع ہے، تو انسان بنایا ہے، اور ساتھ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے اولاد آدم کو شرف عطا کیا، بزرگی عطا فرمائی۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو بندروں سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں ان پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن اسلام وہ دین ہے جس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پہلا انسان آدم تھا علیہ نبینا علیہ السلام، پہلا انسان جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ اللہ نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور آدم مٹی سے تھے، اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کلکم من بنی آدم و آدم من تراب۔ تو یہ نقطہ نظر کہ انسان اللہ رب العالمین کی اشرف المخلوقات میں سے ہے، اور اللہ نے تمام مخلوقات پر اس کو شرف عطا کیا ہے، یہ تصور انسانیت کو دیا ہے، تو یہ دین اسلام نے دیا۔ تو اسلام وہ دین ہے جس نے صحیح معنوں میں انسان کو اس کے منصب سے، اس کے مقام سے آگاہ کیا، اور اس کو ذلتوں سے نکال کر اوج ثریا کی بلندیوں پر متمکن کیا۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ مسلمان ہونا یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ اس کارواں کا حصہ بن جانا ہے جس کی منزل آسمانوں سے اوپر ہے۔ جی تو انسان فرشتوں سے بھی افضل کہا گیا ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، وہ گناہ کر نہیں سکتے، ان کی نیچر میں نہیں ہے، لیکن انسان کی نیچر میں یہ جذبہ بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ ترک گناہ کر کے اللہ کا بندہ بنتا ہے، اس کے رسول کا غلام بنتا ہے، تو پھر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ جی تو اسلام و دین ہے جس نے انسان کے شرف اور فضیلت میں اضافہ فرمایا۔ اور چوتھا معنی یہ ہے
کہ اسلام وہ دین ہے جس کی عظمت، جس کی رفت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اسلام اس کائنات میں سب سے خوبصورت حسین دین ہے اور اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے۔ اور یہ بھی اس میں نکتہ ہے کہ جس دین کو رب نے رفت عطا کی، عظمت عطا کی، بلندی عطا کی، کوئی اس دین کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ سورہ صف میں باری تعالیٰ نے اعلان کیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا کہ یہ عالم کفر چاہتا ہے کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اسلام کے اس نور کو بجھا دے، واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے دین کو کامل کر کے چھوڑے گا، ولو کرہ الکافرون، خواہ کافروں کو یہ بات کیسی ہی بری لگے، ناخوشگوار لگے۔ تو رب نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس نور اسلام کو شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک پھیلا کے رہیں گے، اس کے بدخواہ اور دشمن اس کی عظمت کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور اس سے اگلی آیت میں سورہ صف کی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ پہلی آیت میں کافروں کا ذکر ہوا، یہاں مشرکوں کا ذکر کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ اپنا رسول مبعوث فرمایا تاکہ وہ اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اور خواہ یہ بات کافروں کو مشرکوں کو کیسی ہی بری کیوں نہ لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذریعے سے، واسطے اور وسیلے سے یہ اعلان بھی کر دیا کہ اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، دین حق غالب آ کر رہے گا۔ مشرک جتنا ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہیں وہ اس دین کو پھیلنے سے نہیں روک سکتے۔ تو یہ رب العالمین نے اعلان کیا، اور اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے 23 سالہ نبوی جد و جہد کے نتیجے میں اسلام کو پوری دنیا پر غالب کر دیا۔ سب سے بڑی قوت تنہا سپر پار وہ رومیوں کی تھی، ایران تو شکست کھا گیا تھا۔ یہ اطلاعات آئیں کہ رومی شرارت کرنا چاہتے ہیں، کوئی جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب سے مشورہ کیا 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 جائے، تو ان حضور کے صحابہ کا جواب یہ تھا، وہ رومی اپنا لشکر لے کر اسلامی سلطنت پر حملہ آور ہوں، ہمیں اندر بیٹھ کے دفاع کرنے کی بجائے خود فوج لے کے ان کے مقابلے کے لیے نکلنا چاہیے۔ چنانچہ سب سے بڑا اہم معرکہ ہوا غزوہ تبوک، 30,000 کا لشکر لے کر اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دنیا کی اس وقت کی سپر پاور کے مقابلے کے لیے نکلے، اور پھر سرحد پہ جا کے بیٹھ گئے۔ ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ اتنی بڑی فوج لے کر ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے، اور یہ کوئی حالات آپ کو معلوم ہے اتنے اچھے نہیں تھے، بہت تنگی کا، غربت کا، افلاس کا زمانہ تھا۔ حضور نے کہا اس لشکر کو چندہ دو، اس کو سامان فراہم کرو، تو پھر حضرت عمر گھر کا آدھا مال لے آئے، حضرت ابوبکر نے سارا کچھ ہی دے دیا، حضرت عثمان غنی نے 30,000 کے لشکر میں سے تہائی لشکر کا سارا خرچ جیب سے دیا۔ تو یہ صورتحال تھی، اور بڑی شدید گرمی کا موسم تھا، راتوں کو سفر ہوا، دن کو سفر کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس صحرا سے پہنچے ان کے دروازے پہ، پھر ان کے رومی بادشاہ نے، کیسر روم نے پیغام بھیجا اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ لشکر عام لشکر نہیں ہے، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ اس کے قائد ہیں، اور جس لشکر کا قائد محمد رسول اللہ ہو اس کے ساتھ لڑنا یہ نقصان کا سودا ہے، تم جیت نہیں سکو گے، لہذا صلح کر۔ اس نے پھر پیغام دیا کہ میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میرے ساتھی نہیں مانتے،
لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگلے 10 سال تک مسلمانوں پر کسی قسم کا ہماری طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ غلبہ تھا جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا کہ سپر پاور نے بھی یہ وعدہ کر لیا کہ ہم کوئی شرارت، کوئی آپ کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کو ذہن کے اندر رکھیے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پوری روئے زمین کا مذہب جو ہے وہ اسلام نہیں ہو جائے گا۔ وہ جو قرب قیامت کی ساری حدیث ہے نا، ان کا مطالعہ کریں نا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو تیسرے آسمان پر ہیں، وہ زمین پر نزول جلال فرمائیں گے، جامعہ مسجد دمشق کے میناروں پہ اتریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی جن کے بارے میں حضور نے تعارف کرایا، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، محمد ہوگا، احمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام، یہ ساری تفصیلات اس میں موجود ہیں۔ اور وہ عالم اسلام کا قائد ہوگا، اس وقت پورا عالم اسلام ان کی قیادت میں متحد ہوگا۔ اس دور میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جامعہ مسجد دمشق کے مینار پر اتریں گے اور لوگ اس کو روشنی ہوگی دیکھیں گے جی۔ اور یہ بھی پیشین گوئی ہے، ابھی دمشق فتح ہی نہیں ہوا، شام فتح ہی نہیں، اس وقت سرکار دو عالم ابھی جامعہ مسجد بنی نہیں، اس وقت اعلان کر تو نگاہ نبوت اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر فرمایا خود امام مہدی دعوت دیں گے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو کہ آئیں آپ نماز میں امامت کرائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میری تو خواہش یہ تھی اللہ مجھے نبی نہ بنا، اپنے آخری نبی کا امتی بنا دے، تو نماز آپ پڑھائیں گے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ پھر وہ امام مہدی کے لشکر کو جوائن کریں گے، اپنے ہاتھوں سے وہ دجال کو قتل کریں گے، اور پھر پوری روئے زمین پر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب سارے عیسائی سارے اسلام کو دیکھیں گے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، معاملہ ہی ٹھیک ہو جائے گا جی۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام 40 سال زندہ رہیں گے جی، پھر ان کا وصال ہوگا۔ مدینہ المنورہ سے کوئی 130 کلومیٹر کے فاصلے پہ وادی روحا ہے، جہاں بیت وہ روحا کا کنواں بیر روحا ہے، جس کا پانی شفا جو ہے وہ بخش ہے ہر بیماری کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں آ کے وہ غسل کریں گے، احرام باندھیں گے اور پھر حج کریں گے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا 40 سال زندہ رہیں گے، پھر ان کا وصال ہوگا۔ ثم دفن معی، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا وصال ہوگا اور میرے ساتھ وہ یہاں دفن ہوں گے۔ تو دنیا کے عیسائیوں کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں جتنا اکرام، جتنی تکریم، جتنی عزت سیدہ مریم کی مسلمان کرتے ہیں، پوری ایک سورت ہے قرآن مجید میں مریم کے نام سے سلام اللہ علیہا، اور ان کی پاک دامنی کے خطبے قرآن میں موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا قرآن نے ذکر کیا، ان کی عظمت و شان۔ تو جتنا احترام یہاں ہے وہ یہودیت میں اور عیسائیت میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ وہ آئیں گے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے قدموں میں وہ ان کا مزار جو ہے وہ بنے گا۔ مسلمانوں کے نزدیک سب سے محترم جگہ جو اہل محبت ہے وہ تو کہتے ہیں وہ جگہ جہاں حضور آرام فرما ہے وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل جگہ ہے، کہ ساری برکت تو سرکار کے قدموں سے ہے جی۔ تو ہم 14 صدیوں سے روضہ رسول میں چوتھی قبر جو ہے اس کی جگہ خالی رکھ کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، یہ سٹیٹس ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پوری روئے زمین پر اسلام غالب نہیں آ جائے گا اور اسلام جو ہے وہ پوری انسانیت کا مذہب نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ کہ اسلام وہ دین ہے جس کی عظمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس نے پھیلنا ہی پھیلنا، اللہ کا وعدہ ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تو یہ تو معنی کی گفتگو ہو گئی۔ دین اسلام کی خصوصیات میں سے بس 2 باتیں آج کی گفتگو میں ہم شامل کر لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ خود قدرت نے بیان کر دیا
کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا۔ تو یہ تصور ذہن کے اندر رکھیں کہ اسلام کامل و اکمل دین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو دین لائے، جو شریعت، وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی۔ حضرت نوح نے جو شریعت دی وہ بھی خدا کی طرف سے تھی۔ ساری شریعتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے جاری ہوئیں، لیکن وہ وقتی اور ہنگامی نوعیت کا ٹیمپریری انتظام تھا۔ جیسے جیسے انسانیت کے مسائل آگے بڑھتے چلے گئے، شریعتیں منسوخ ہوتی چلی گئی، نئی شریعت آتی چلی گئی، اور جب انسانیت شباب کو پہنچی، عہد کمال کو پہنچی، تو پھر اللہ نے اسلام کی صورت میں کامل و اکمل آخری دین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے انسانیت کو عطا فرما دیا۔ تو اسلام کامل دین ہے، یہ اس کی پہلی خصوصیت ہے۔ کامل دین کون سا ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ کامل دین وہ ہوتا ہے جو انسانی زندگی کے تمام تر معاملات میں ہدایت فراہم کرے۔ اگر کسی ایک پہلو کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ دین کامل نہیں ہو سکتا۔ انسانی زندگی جو ہے اس کے 4 بڑے اہم پہلو ہیں۔ اس میں پہلا ہے عقائد اور ایمانیات کا چیپٹر ہے، دوسرا عبادات، تیسرا معاملات، اور چوتھا اخلاقیات۔ کہ کامل دین وہ ہوتا ہے جو عقیدے اور فکر کے نظام کو صحیح صورت میں انسانیت کے سامنے پیش کرے، کہ جب تک انسان کی فکر صحیح نہ ہو، نظریہ صحیح نہ ہو، اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کوئی انقلاب لایا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ کنفیوشس سے کسی نے پوچھا نا، اچھی حکومت کیسے بنتی ہے؟ بہت مشہور اس کا قول ہے۔ اس نے کہا کہ جب معاشرہ اچھا ہو، انہوں نے کہا معاشرہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جب انسان اچھا ہو۔ پھر کہا کہ انسان اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جب اس کا دل اچھا ہو۔ کہا دل اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا جب اس کا دماغ اچھا ہو۔ کہا جی دماغ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا جب اس کے نظریات درست ہوں، اس کے خیالات پاکیزہ ہوں، اس کے نظریات خالص ہوں، کہ خالص عمدہ نظریات سے اچھا دماغ، پھر اچھا دل، پھر اچھا انسان معرض وجود میں آتا ہے۔ اور جب ایک اچھا انسان معرض وجود میں آتا ہے پھر اچھا خاندان بنتا ہے، اچھے خاندان مل کے پھر اچھا معاشرہ بناتے ہیں، پھر اچھے معاشرے مل کے پھر اچھی حکومت جو ہے وہ بناتے ہیں۔ جو کہا نا کہ if the cultivator is happy then all the world is happy، خاندان درست ہے تو جہان درست ہے۔ تو جہان کی ساری درستگی جو ہے اس کا انحصار نظریے کی درستگی پہ، افکار ٹھیک ہونے چاہیے، نظریات درست ہونے چاہیے۔ تو ہمارے ہاں ایمانیات کا جو سسٹم ہے وہ کسی شک و شبہ سے وہ بالا تر ہے۔ 5 چیزیں ہیں جو ایمان کا حصہ: ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، ایمان بالملائکہ۔ جی اب سارے نبی یہی پیغام دیتے آئے، لا الہ الا اللہ، لیکن ان کی قوموں نے ان کے جانے کے بعد جی وہ سارا نظریہ برباد کر دیا۔ جی یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، تو توحید کہاں رہی؟ عیسائیوں نے 3 خدا بنا لیے۔ پھر وہ بعد میں جو پروٹیسٹنٹ آئے انہوں نے سیدہ مریم کو بھی شامل کر کے 4 خدا بنا لیے۔ مذہب زرتشت میں 2 خداؤں کا تصور ہے، خدا یزداں، خدا ہرمن، نیکی کا خدا، بدی کا خدا۔ جی اور باقی جو غیر الہامی مذاہب ہیں، ہندو مت میں 2 کروڑ دیوتا ہیں۔ جی 1 کروڑ دیوتا ہیں، 1 کروڑ اوتار ہیں، اور یہ 2 کروڑ کو تعداد پہنچ۔ اوتار کہتے ہیں اس شخص کو جس کے جسم میں وہ کہتے ہیں دیوتا حلول کر جائے، کہ جو کام دیوتا کرتا ہے وہ بھی کرے، اس کو اوتار کہتے ہیں۔ جاپانیوں کے جو مذہب ہیں یہ تعداد 33 کروڑ تک جا پہنچتی ہے۔ تو دنیا کے الہامی اور غیر الہامی مذاہب میں خالص نظریات نہیں پائے جاتے۔ اللہ کی معرفت سے، اللہ کے عرفان سے وہ لوگ جاری ہیں، ان کا دین خارج ہے اس معاملے میں۔ دنیا کے سامنے اگر خالص تصور توحید کوئی دین پیش کرتا ہے تو وہ دین الاسلام ہے۔ اور یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین
اپنی ذات میں، اپنی عبادت میں، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، کوئی دوسرا اس کے ساتھ کسی طرح کا شریک نہیں۔ تو خالص اللہ کی توحید کا تصور اگر کسی دین نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسی طرح ایمان برسالت پر بھی بہت بات ہے، بائبل کا مطالعہ کریں تو وہ پتہ نہیں کیا کیا انبیاء کے بارے میں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ، جتنے نبی رسول تشریف لائے یہ اللہ کے منتخب برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ نے ان کو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر بھیجا، اور سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور یہ سمجھا دیا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، انسانیت کے لیے آخری نبی اور رسول، یہ سٹیٹس ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ ساری چیزیں باطل کر دی کہ نبی ایسا بھی کر سکتا ہے، ویسا بھی کر سکتا ہے۔ کہا نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے جی، کہتے نبی جھوٹ بول سکتا ہے، بائبل کہتی 3 جھوٹ بولے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حول ولا قوت الا باللہ۔ سو قرآن نے کہا کہ نبی اللہ کی ذات کا گواہ ہوتا ہے، اگر وہ جھوٹ بولے گا تو گواہی مارزے خطر میں پڑ جائے گی کہ پتہ نہیں یہ بات بھی سچی ہے یا نہیں ہے جی۔ تو سارے نبی بولو سچے تھے، صادق تھے، امین تھے، اللہ رب العالمین کے نمائندے تھے، وہ پوری انسانیت کو رب سے ملانے کے لیے آئے تھے جی۔ ان کی نسبت جو کچھ کہا گیا یہ سب کا سب بے اثر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا تو پہچان اور تعارف ہی اعلان نبوت سے قبل معاشرے میں کیا تھا؟ صادق اور امین ہے، صادق اور امین ہے۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آئے تو کوئی مجادلہ یعنی مباحثہ کرنے تھے، مناظرہ کرنے سے، یوں کہوں گا، یوں سوال کروں گا، سب سے بڑا عالم یہودیوں کا۔ جب بارگاہ رسالت میں آیا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی زیارت کی ہے، تو قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب حضور تو دل کی بات جان لیتے ہیں نا، تو پوچھا عبداللہ بن سلام تم تو کسی اور ارادے سے آئے تھے، مناظرہ کرنے آئے تھے، مباحثہ کرنے آئے تھے، کیا ہوا ہے؟ تو حدیث گواہ ہے، اس نے قسم اٹھا کے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جیسے ہی میری نگاہوں نے آپ کے بددہا مکھڑے کو دیکھا ہے، واللہ لقد عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میری دل کو یہ یقین ہو گیا کہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے شخص کا ہو ہی نہیں، ایسا چہرہ کسی جھوٹے انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے بددہا مکھڑے کے جمال کو دیکھ کر دل سے ساری کی ساری تاریکیاں چھٹ گئیں، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو۔ تو اسلام وہ دین ہے جس نے توحید کا اور رسالت کا بھی صحیح تصور پیش کیا، اور عقیدہ آخرت کو بھی پوری صحیح جی تمام تر صورتحال کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھا کہ قیامت آئے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، نیا جہان آباد ہوگا، انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، بارگاہ رب العزت میں لایا جائے گا، اعمال کا میزان پر وزن ہوگا۔ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی من پسند آرام میں ہوگا، اور جس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا وزن کم ہوگا فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، وہ پھر اپنے گناہوں کی پاداش میں آگ کے عذاب کو بھگتے گا جی۔ اور پھر اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیئر کر دیا، قرآن نے یہ کلیئر کر دیا، اللہ فرماتا ہے یوم نضع موازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا جی، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو نصب کر دیں گے، بس کسی جان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ کہ عقیدہ آخرت کو بھی اپنی درست صورت میں انسانیت کے سامنے کس نے پیش کیا؟ دین اسلام۔ پھر ایمان بالملائکہ ہے، مکہ کے مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، جس کی قرآن میں تردید آئی جی، اور نصارہ نے روح کو خدائی میں شامل کر لیا تھا۔
اسلام نے صورتحال کو واضح کیا کہ یہ سارے کے سارے فرشتے یہ اللہ کے نوری بندے ہیں، اللہ کے نوری بل عباد مکرمون، یہ سارے کے سارے اللہ کے مکرم بندے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے کہ یہ رب کے حکم کے مطابق نظام کائنات جو ہیں اس کو چلاتے ہیں۔ یہ جبرائیل ہے، یہ میکائیل ہے، یہ اسرافیل ہے، یہ اسرائیل ہے، مختلف شعبے ہیں ان کے۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے مکرم اور محترم بندے ہیں، اللہ کے معصوم بندے ہیں، خدائی فوجیں ہیں جو اس نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے قائم کر رکھی۔ تو یہ جو تصور فرشتوں کے بارے میں کہ ہاروت ماروت نے کوئی غلطی کی پھر ان کو بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جو ساری خرافات جی بائبل نے بیان کی، اس کی تردید کی کہ فرشتے وہ پاک ہیں۔ کیا معنی ہے؟ ان میں گناہ کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی، وہ معصوم ہیں جی۔ تو جب گناہ کی انبیاء معصوم ہیں وہ اور معنی ہے، لیکن یہ پاک فطرت لوگ اللہ کے مکرم بندے ہیں، یہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تصور جو فرشتوں کے بارے میں باقی جہاں پہ پایا گیا مذاہب میں، اس کی تردید کی اور کہا کہ یہ اللہ کے نوری بندے ہیں، محترم بندے ہیں، اور اس کے حکم کے مطابق جو اس کی بارگاہ سے حکم آتا ہے اس کے مطابق یہ کائنات کے نظام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اسلام کامل دین ہے کہ عقائد کا صحیح رخ جو ہے وہ انسانیت کے سامنے رکھا کہ عقیدہ اس کا نام ہے۔ پھر دوسرا عبادات ہے کہ انسان جو ہے وہ کیوں دنیا میں آیا ہے، اس کی زندگی کی غرض و غایت کیا ہے، اور اگر اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے تو وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو ہمارے ہاں اسلام کا ایک پورا نظام موجود ہے کہ یہ کہا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں۔ تو اسلام وہ دین ہے جس نے بتایا کہ انسان اس دنیا میں کھیل تماشے کے لیے نہیں آیا ہے، انسان کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنے رب کی بندگی کرے، عبادت کرے۔ اس کو عبد اس لیے کہا جاتا ہے جی۔ اور پھر عبادت کیا ہے اس کا بھی صحیح تصور کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے پوری جاں فشانی لگن اور خلوص کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں کو ادا کرنا یہ عبادت ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہیں؟ وہ احکام اور فرائض جو اللہ کی طرف سے بندے پر لازم ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور حقوق العباد کیا ہیں کہ انسان کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے انسانی رشتے ہیں ان سب رشتوں کا اکرام، ان کے حقوق کا ادا کرنا۔ تو جب تک کوئی بندہ ان دونوں حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے اس وقت تک وہ کامل عبد نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھے کہ یہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ جو بات کی گئی ہے یہاں حق کے معنی میں نہیں ہے، ڈیوٹی کے معنی میں۔ اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں ڈیوٹی ٹورڈز اللہ، ڈیوٹی ٹورڈز ہیومن بینگ، کہ انسان اللہ کا عبد ہے، اس کے ذمے حقوق ہیں، یعنی ڈیوٹیز ہیں اللہ کے حوالے سے اور مخلوق کے حوالے سے۔ اللہ کے حوالے سے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو رب کا حکم ہے اس کو مانے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ اور پھر ڈیوٹی ٹورڈز ہیومن بینگ کہ انسانوں کے جو اس پر حقوق ہیں جی، بیوی ہے تو اس کے حقوق ہیں، اس کے حوالے سے نان نفقہ، اولاد ہے تو اس کے حقوق ہیں، ان کو ساری سہولتیں وہ فراہم کرے۔ انسانی معاشرہ ہے تو اس حوالے سے اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ تو کہا جب تک یہ دونوں معاملات اس کے درست نہیں ہوتے ہیں نہ وہ عبد ہے نہ اس کی زندگی کو عبادت کہا جا سکتا۔ تو کہا کہ انسانوں کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے کہ وہ اس روئے زمین پر خدا کے بندے بن کر رہیں۔ تو اسلام کامل دین ہے، اور کامل دین کیا ہوتا ہے؟ جو نظریات بھی دے، عبادات بھی دے اور معاملات، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور پھر اخلاقیات کہ دین کا کام یہ بھی ہے وہ بتائے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ خیر ہے یہ شر ہے، اس میں تمیز قائم کرنا بھی ذمہ داری ہے اس دین کی۔ تو اسلام نے جو ضابطہ اخلاق دیا ہے کہ پیغمبر اسلام خلق عظیم کے مالک ہیں اور ساری دنیا کے اندر
حسن اخلاق کی جو رونقیں ہیں وہ حضور کی عطا کردہ تعلیم اس کی بنیاد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔